الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین جنہ دوستان یاد درود شریف کو پڑھ لو جنہ نہیں یاد سن کے یاد کر لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین زینت مسند صدارت رونق محفل شمع محفل مخلصی فی اللہ محبی فی اللہ محبوبی فی اللہ گلے گلشن سادات پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب زیدہ میدہو زیب سجادہ آستانہ عالیہ گجار شریف سادات کرام علماء کرام مشایخ اعظام اور ذکر اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی مقدس حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پرمسرت پرسعادت پرراحت پرنور پرسرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا مقدس پروگرام یقینی طور تے ہر لحاظ نال مذہبی پروگرام اور اس کرانے دا ذکر ہے جنوں ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت حاصل ہے۔ اگر کوئی درمیان پول نہیں کوئی بریج نہیں درمیان میں کہ اس وسیلے نہ ہے یہ ڈائریکٹ ہستیاں وہ نے جنہاں دا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غزوہ احد ہوندا سی پیا میں بہت اچھے تھانوں بٹھانا نہیں اس واسطے کہ تھکیا میں بھی بڑا ڈیلی پروگرام دو پروگرام تو پھر تسی بھی اشاعت آ کے بیٹھے ہو
بہ بہ کے انسان پھر مہنگائی کا دور ہویا، صبح تساں بھی اپنے کام کاج کرنے، تو اس واسطے میں پورے وقت واسطے جنہ تہجد ادا کرنی ہو تہجد ادا کر سکن، اور جنہ نے نماز فجر پڑھنی ہو نماز فجر، اللہ ہر ایک توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب تشریف لائے، میرے بڑے محسن نے، بڑے پیارے نے، حضرت پیر سید صفدر شاہ صاحب بخاری زید مجدہ، آپ نے بیٹے دی ولادت دی خوشی، بیٹے دی ولادت دی خوشی وچ اے جنوں سالگرہ آندے سالگرہ لوکی کیک کٹدے نے، انہاں آکھیا اسی اپنے نانے دے گھرانے دا ذکر کریں، بہت خوب بہت خوب، این سعادت بزور بازو نیست، بے شک بہت خوب، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کدی تسی بھی انج کرو نا، تو مطلب یہ نہیں کہ مینوں ہی سدو، جنوں مرضی بلاؤ، کریا انج ہی کرو، گھر بیٹھ کے سارے افراد ذکر کریا کرو۔ اب کیک کٹن نالوں اے کم چنگا ہے، نالے خدا راضی، نالے اپنا ایمان راضی، تے نالے بچہ راضی۔ کی خیال ہے؟ صحیح بات، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت سارے۔ اور میں بھی ذاتی طور پہ نہ ساری چیزوں کے خلاف، ذاتی طور پہ میری طبیعت تھوڑی جی صوفیانہ جی ہے، میں انہاں چیزوں کے واقعی خلاف ہاں، چوری پھڑو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ سب ڈرامہ ہے۔ صحیح بات، راضی کرو اپنے رب تے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نیک پاک گھرانے دا ذکر کرو، بچے دی درجات دی بلندی واسطے دعا کرو، وہ دی عمر دی درازگی واسطے دعا کرو، وہ دی صحت واسطے دعا کرو۔ وہ کٹ کے کیک کھا جانا تے بعد چ ہی رولا پینا، مینوں تھوڑا دتا ہی، فلانے نو بہتا دتا ہی، وہ تیرا بہتا لگدا سی نا، وہ دا فائدہ کوئی نہیں۔ ذکر جنہ بھی کرو گے وہ نہیں فائدہ ہے۔ تو میں پورے وقت اندر اپنی معروضات نو سمیٹاں گا، بس وہ کمپیوٹر وچ بات ایک آ گئی ہے، وہ میں لگا سا عرض کر غزوہ احد ہو رہا سی، کفار دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر سر پیکار میں میدان کارزار ہے۔ ایک وقت آیا سی غزوہ احد کے دوران جدو حالات ذرا ڈسٹرب ہوئے سن، وہ لمبی تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور تے جڑا خود مبارک سی نا، وہ لوہے دی ٹوپی، اس ہلچل دے دوران او دی ایک دو کڑی جڑی سی نا پن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور وچ چپ گئی۔ صحابہ نے منظر دیکھ لیا کہ رحمت للعالمین نبی جیڑا لوکاں واسطے چادراں بچھائے، اپنے بیگانیاں دی تمیز کیتوں بغیر چادراں بچھائے، انہاں واسطے دعا کرے کہ یا اللہ یہ قوم میری نو ہدایت دے، میرے سمجھ نہیں سکے۔ انہاں دے سر انور نال اے معاملہ صحابہ کے بدے، انہاں نے وہ لوہے دی ٹوپی سر انور تو اتاری، وہ نوری نوری خون مبارک، بولو تو صحیح، نوری نوری خون مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور دی اس جگہ تو باہر تشریف لے آیا۔ نوری نوری خون مبارک سر انور دی اس جگہ تو باہر رسیا نہیں، تشریف لے آیا، باہر تشریف لے آیا۔ ایک صحابی سن ہوتے ہیں، ویسے ہر صحابی میرے آقا کا عاشق ہے، عشق دے درجات اپنے اپنے تے انداز اپنے اپنے، کوئی کسی طریقے نال یار نال پیار کرتا ہے، کوئی کسی طریقے نال محبوب نال پیار کرتا ہے۔ گل جڑی میں شروع کی تھی نا، گل سننے والی ذرا چس لے کے سنیا جی، پھر رزلٹ دا ویکھیا جی کی نکلتا ہے۔
اس صحابی کا نام سی حضرت سیدنا سنان بن مالک رضی اللہ تعالی. انہوں نے دیکھا کہ نوری نبی دا نوری خون ہے زمین تے نہ ڈگے. بس ایتھوں ہی سوچنا شروع کر دیو میں تانوں کی دساں. نوری نبی دا نوری خون ہے زمین تے نہ ڈگے. انہاں اگے بڑھ کے نہ چوس لیا. اگے بڑھے اور خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوس لیا. جدو چوسیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام تو میرا خون چوسیا نا تیرے خون دے وچ میں مصطفیٰ کا خون مل گیا ہے تیرے تے رب نے جہنم دی آگ حرام کر دیتی. تیرے تے جہنم دی آگ حرام کر دیتی. اور موجم الکبیر امام طبرانی کے الفاظ یہ ہیں فرمایا میرے غلاموں جنہیں ٹردا پھردا جلدی ویکھنا ہوئے نا وہ میرے اس غلام نو ویکھ لے جدے خون وچ میرا خون رچ بس گیا ہے. صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑی عظمت و نثار کہ جنہ میرے آقا دا خون مبارک او دا حیا کیتا او دا پیار کیتا او دے بارے سوچیا کہ زمین تے نہ ڈگے. میں پوچھنا اسی تے او دی گل کرن والے ہاں جڑا ہے خود خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انداز ماشاءاللہ کیا رزلٹ نکلا. رزلٹ یہ ہے کہ جو عاشق ہو وہ محبوب کے خون سے پیار کرتا ہے. جو خود صاحب ایمان ہو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے پیار کرتا ہے. عاشق صاحب ایمان صحابی نے سوچیا کہ اے محبوب دا خون زمین تے نہ ڈگے انہاں نہ ڈگن دیتا اگے بڑھ کے اس خون نو چوس لیا تے دسیا کائنات والےو خون مصطفیٰ دا احترام اس طرح کرنا چاہیے. جیڑا خود ہووے خون رسول جیڑا خود ہووے خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی او دا تذکرہ نہ کریے تے ہور کریے بھی. سانو جو کو آکھے بھی تسی محرم لنگ گئے نے سفر دا مہینہ تانوں کی ہو گیا پچھلائی ہو گیا. سفر دے مہینے وچ ذکر ہوگا بس تسی کسے جنہاں دے عرس ہو رہے نے اولیاء کرام دے بزرگاں دے تسی انہاں دا ذکر کرو. پر گل اے وے کہ بزرگاں نوں بزرگی ملی بھی تے اسے دار کریے نا انہاں نوں ولایت دیاں مہراں لگیاں بھی تے اتھوں نے نا. کیا کہ جڑا خود خون مصطفیٰ ہوے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خون مصطفیٰ نے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاہدہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس پری شہزادہ گلگو کبادی اما جان سیدات نساء العالمین سیدات نساء اہل الجنہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہا خود خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی علی المرتضیٰ کیا دو نا مل کے ذرا سبحان اللہ. شیر خدا میں اس ویلے میرا یہ دل نہیں کرتا تو انہوں نے آکھا تسی بولو کیونکہ بڑے چیر دے بیٹھے ہو منوں بھی احساس ہے تہاڈا یقینی طور تے انسان بھی رپورٹ تے نہیں نہ بیٹھے بیٹا تھکے نہ
انسان تھک جاتا ہے، ماشاءاللہ لیکن نیک پاک نیک پاک ہستیاں دا ذکر ہے تے تسی بولتے رہو گے میرا بھی دل تھوڑا دیر لگ کرے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، تاجدار حل عطا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، شد اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بدر منیر علی، نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی، سنیاں دا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ تے خود او نے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیتا سی کہ علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، ادھر زد کی ہے زد دے جڑا تینوں تکلیف دے او مینوں دینا ہے پیا، تے جڑا تینوں تنگ کرے او میں محمد مصطفیٰ نو تنگ کرتا ہے پیا۔ گوشت کو مثال دیتی جائے نا، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، یہ دا مطلب ہے میں تم وکھرے وکھرے نہیں، بولو تو صحیح، میں تم وکھرے وکھرے نہیں۔ جے کسے چٹکی کٹ کے میرے گوشت کو تکلیف دیتی ہے دا مطلب ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تینوں ہی تکلیف دیتا ہے، جیڑا تینوں دیندا اور مینوں تکلیف دیندا پیا۔ تے سنیو تو مبارک ہوئے، اسی نبی نال بھی پیار کرنے والے، اسی مولا علی نال بھی پیار کرنے والے۔ تاجدار گولڈا فیضان پیر سیال اجکار اعلی حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خوب گل فرما گئے، اس سے مسئلے ہوتے خوب بات فرما گئے۔ تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرماندے نے حبے نبی ہے میرے علی، حبے نبی ہے میرے علی، اور میرے علی ہے حبے نبی، اور میرے علی ہے حبے نبی، اور میرے علی بلکہ آؤ میں صحابی مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اجی یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے تاجدار صداقت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار نے آپ کا فرمان پیش کر دیا، فرمایا لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من قرابتی، فرمایا میں نے اپنے قریبیاں نال اونیاں محبتاں نہیں جنیاں سرکار دے قریبیاں نال محبتاں نے۔ آئی تیری آواز ہوئی تھی نہیں؟ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات۔ ایک گل سمجھ آئی جی؟ سبحان اللہ۔ اے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ دی موقع دی مکاندی گل، سبحان اللہ، حق ہے۔ فرمایا لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من قرابتی، مینوں اپنے قریبیاں نال اوننا پیار نہیں جنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں نال پیار ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان فیض ترجمان وچوں انہاں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاناں سنیاں نے، میرے علی دی شان آئے، سیدہ کائنات دی شان آئے، مولا حسن دی شان آئے، مولا حسین دی شان آئے، اس واسطے اللہ دا قرآن بولیا، رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے ہو اللہ دا ارادہ ہے یہ اللہ دا پروگرام ہے اللہ دی منشا ہے اللہ دا ارادہ ہے تو آگے تو ہر طرح کی پلیتی رب دور کر دے رب تانوں ایک پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے ہن دسو مینوں اللہ جڑے کم دا ارادہ کر لے وہ ہو جاندا ہے کہ رہ جاندا ہے اللہ جڑے کم دا ارادہ فرما لے وہ کم ہو گیا ہے یا رہ گیا ہے اللہ دا قرآن خود بولیا فعال لما یرید اللہ فعال اس کم دے جدا ارادہ کر لے جڑے کم دا ارادہ کر لیا ہو گیا ہے ترجمہ ذرا انج کرو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والےو اللہ نے تواڈے تو پلیتیاں دور کر چھڈیاں نے تانوں انج پاک کر دتا ہویا ہے جڑے پاک کرن دا حق ہوندا ہے باقی بھی اوتھے تصور کر کے سوچ دی ہوئے گی میں کتھے آئی ہاں تطہیر آ جڑا نا دسدا پیا پاکی دی او منزل جتھے پاکی دے تصور بھی مک جاندے کیا کہنے باقی بھی سوچ دی ہوئے گی او بیلیو میں تواڈے نال چنگی رہ گئی ہاں میں اس گھر آ گئی ہاں کیا انداز ہے ہن جملہ بولا ہے کہ جاگ دیو پے تے سبحان اللہ اے 12:06 ہو گئے 7 منٹ بلکہ ہو گئے جاگ دیو پے 7 منٹاں تے سبحان اللہ جملہ بولا سبحان اللہ سارے نہیں جے بولے سبحان اللہ بولا جملہ سبحان اللہ جدوں پلیتی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکدی تے پلید نیڑے کیویں آ سکدا کمال کمال کیا کہ سبحان اللہ سانو کسے لڑن دی کیڑی لوڑ ہے او ماجیا گامیا ایڑیا گیاریا نتھو خیریا تو کیوں نہیں پیار کردا ناسیاں نال سانو کیڑی لوڑ کسے نو آکھن دی اے تے رب نے بنڈا کڈ چھڑی ہے سبحان اللہ جدوں پلیتی نیڑے ہی نہیں تے پلید کیا کہندے نیڑے نہیں آ سکدا انج کہہ لو پلیتی انہاں تو دور پلید انہاں تو دور باقی انہاں دے نیڑے سارے پاک انہاں دے سبحان اللہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ذوق نات کے اندر کمال سائد کریمہ کا ترجمہ کر دیتا ہے فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدا پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس آیت نو آندے آیت تطہیر بولو کی آندے آیت تطہیر علماء تے جان دے جڑے میرے ورگے ان پڑھ تسی بھی گل یاد کر لو اس آیت نو کی آندے آیت تطہیر آیت تطہیر سے ظاہر شان پیار کر دیو بزرگاں نو معافی ہے بچیاں نو معافی ہے کوئی بیمار ہے بھی پڑھو اللہ شفا دے گا جڑے جوان بیٹھے ہو ذرا فضا مسجد دی گونج جائے آیت تطہیر سے ظاہر شان
کے پڑھ لو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے والے سمجھ کے پڑھ لو آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاکی کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت آیت تطہیر سے ظاہر جیڑا جیڑا اہل بیت نال پیار کردا نا ٹھڈوں اے دلوں او ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ سبحان اللہ ان کیڑا ماشاءاللہ اے بزرگ بزرگ بچا آہستہ پڑھ جائے ماشاءاللہ تسی دعا کرو جی اودا ماں کوئی دے کے پیار کر دے تواڈے کو پیار اسا سکھیا ہاں بھی سارے ٹھیک ہو جن نے پڑھنا ہے وہ ہاتھ تے رہن دو باقی تھلے کر سبحان اللہ یہ تو نہیں بھی سانو سبا کرا کے اپنی جاناں بچا کے بیٹھے کیا بات نال فون تے پوچھنا رضویہ جا رہے ہیں ایمان دی نشانی سبحان اللہ ایمان دی نشانی رضوی آیا بیٹھا سبحان اللہ سارے ٹھیک ہو مسجد کی فضا ذرا گونجے کہ قبر دا نور بنانا جی آپ سبحان اللہ غصہ تے توں چڑھدا ہونا بھی روپیے توں لینے تے زور ساڈا لوانا ہے یہ ذکر جڑا ہے یہ بخشش ہے تہاڈی آئی دی راہ ایک قبر حشر میں ہی پتہ لگنا جا کے اس ذکر دا مل کے ذرا کہہ دیو ذرا آیت تطہیر سے ظاہر آیت تطہیر سے ظاہر اللہ تمہیں اس طرح نصیب فرمائے آیت تطہیر سے ظاہر ان کی پاکی کا خدائے پاکی کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت اس اگلا مصرع جیڑا ہے حسن میاں رحمت اللہ علیہ پاک نہیں پڑھاں گا پہلے میں اس ایک حدیث پیش کر دیا کیا انداز ماشاءاللہ بسم اللہ کتاب پڑھنی ہوئے تے الموافقہ تو بین صحابہ والے اس والے والدین دی لوڑ بھی کوئی نہیں تسی شریف آدمی تانوں والدین دی لوڑ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے اس کام واسطے اسی تھوڑے ہیں نوکر تواڈے اسی تواڈے نوکر تھوڑے ہیں نہ کم تسی اعتبار کر کے سنو مسجد نبوی شریفہ اللہ ساریاں نو با ادب زیارت تے حاضری دا شرف نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری دور مبارکہ وچ چھوٹی جئی سی بعد وچ آہستہ آہستہ توسیع ہوندی گئی کھچا کھچ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال بھری ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور شمع محفل خدا خود میرے مجلس بود محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود تشریف فرما لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے پاسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے گل سن ڈالی حسن میاں رحمت اللہ علیہ اگلا مصرع پھر سمجھ آنا سا سجے پاسے بیٹھے اور جملہ میرا سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور اپنے غلامہ وال سبحان اللہ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ رخ انور اپنے پیر بھائی سبحان اللہ مولا علی شیر خدا امام الاولیاء یہ تو مورا لگ دیا ہے نعرہ حیدری
تھوڑا دیر نہ تشریف لے آئے کرم اللہ تعالی وجل کریم کھلو کے سوچ دے دے تھان کوئی نہیں پیر بھائی انہیں بیٹھے نے جگہ کوئی نہیں بما کتھے ان کسی دا دھیان آپ پر پوے تو کوئی آنکھیں نہ ضرورت تھی کوئی مست آئی آئے آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دھیان خواب دی نظر پہ اج پنجابی چاہتے نے کھسکنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا جا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھسک کے نا سائیڈ تے ہوئے آواز دیتی کھڑے ہو گئے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے آواز دیتی ہاں ہو نا سبحان اللہ صدیق پاک آواز دیتے نے پہ ہاں ہو نا اجلس یا ابا الحسن ہاں ہو نا اجلس یا ابا الحسن اے حسن مجتبیٰ دے ابو علی کھڑے کیوں ہو میرے آئے تھا دے آگے بیجو تینوں 1400 کئی سال بعد کون باقی گیا کہ لڑ پائے سن کہ نفرتہ پھیلا دے سن اے حسن میاں رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دوں شخصیتاں دے شیر سن دے ہوں دے سن یا اپنے پرا حسن دے تے یا علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ جنہ دی کلیات کافی نہیں تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خود اعلیٰ حضرت سن بات کو ذرا توجہ سے سنی جگہ دیتی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ کے نہ لائے آکے اتنے بیٹھ گئے ان دسوں میں لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے گا نراز سارے نہیں خوش ہوئے کانو یقین ہے نا خوش ہوئے رب کعبہ دی قسم خوش ہوئے قرآن پاک کہتے لیاؤ میں سیر اتے رات کے تو انداسنا میرے آقا صدیق پاک دے عمل اتے خوش ہوئے خوش ہوئے تے مسکرا پہ لگے صدیق جی آقا حکم فرمایا تو جگہ اہمیں نہیں تھی جگہ تو اہمیں نہیں دیتی جگہ تو اہمیں نہیں دیتی حضور میں کیویں دیتی جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے وچ تمہاں دی شان بیان کر دی فرمایا ابو بکر قدر والے دی قدر والا ہی جانتا ہے قدر والے دی قدر ثابت ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قدر والے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی قدر والے ہیں ہون پڑھو حسن میاں دا شیر تے پھر جاسا بہت اچھا انداز حسن میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک قدر والے لوگ نے اسے واسطے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں ہر شے موجود ہے خدا دی قسم ہے سمندر پورا کوزے تے ہی بند ہو میرے خیال ہے جیڑے ہی بیٹھے نا ہر بندے دے ایمان تھا حسن میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں کیوں نہیں ہوتے اس واسطے قدر والے جانتے ہیں قدیر و شان اہل بیت
کمال کر گئے نے اے سنیاں دا کام ہی ہے کہ ذکر کرنے کیونکہ ساڈے جدوں کرن گے وضو کر کے کرن گے سبحان اللہ تواڈے دل چ آوے نا فلانا نہیں کردا میں ونڈ لگا دسن تانوں ساڈے جدوں کرن گے بغیر نشے تو کرن گے صحیح گل بالکل ساڈے جدوں کرن گے وضو کر کے کرن گے سبحان اللہ ساڈے جدوں کرن گے درود پڑھ کے کرن گے ہائے 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 ساڈے جدوں کرن گے بوٹیاں پیتیوں بغیر کرن گے سبحان اللہ پاک صاف ہو کے پاک صاف گھرانے دا ذکر کرن گے سبحان اللہ پانڈا گندا ہوے تے کچھ نہیں جے پیندا بالکل پانڈا صاف ہوے تے بڑا کچھ نسبت والے بڑا کچھ پا دیندے نے حسن میاں کمال کر کے فرماندے نے مقطائے فرماندے نے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن حسن کی سنا دے فرماندے نے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے اے سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود اس کا راوی نے فرمایا ایک جگہ تھے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ نصب کی تھا اس خیمے کے اندر کون ہے ایک سیدنا علی المرتضیٰ نے اس خیمے اندر کون ہے ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرے آقا نے اس خیمے والی اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اے کائنات والیو جنہ دی انہاں نال صلح ہے انہاں دی میرے نال بھی صلح سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پڑھنی ہوئے تھی الموافقہ تو بین صحابہ والے بیت علامہ جار اللہ سے معاشری صاحب تفسیر کشاف ماشاءاللہ اشارہ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی ان سے صلح ہے ان کی مجھ سے بھی صلح ہے اور جن کی ان سے صلح نہیں ہے ان کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صلح نہیں پھر راوی کون ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سے پوچھوں دشمنیاں ہو دل میں نفرت ہو تو پھر شانیں بتائی جاتی ہیں تو چھپائی جاتی ہیں کہاں بتائی جاتی ہیں بلکہ آؤ چس والی گل سن تھوڑا چس لے کے گل سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف نو قبلہ شاہ صاحب 6 دن ہو گئے 6 دن وصال شریف نو 6 دن گزر گئے بڑا کوئی نازل ہوندا پیا کمپیوٹر وچ الحمدللہ بڑا کوئی نازل ہو رہا بڑا کوئی نازل ہو رہا ذکر کیا دو ذکر کیا دو 6 دن ہو گئے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو پیر بھائیاں دا پروگرام بنیا کیڑے کیڑے پیر بھائی ایک تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک تاجدار شجاعت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پروگرام بنیا پیا آؤ یار رل کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزارے پر انوار تے حاضری دئیے گجرا پا کے چاہیے حاضری دئیے میں دسیا بھی ٹائم ہوں وہ قبولیت والے نے تے تسی ذرا نا چس لے کے گل سنا چس لے کے دوویں آ گئے جدوں حجرہ پاک دا دروازہ آیا نا دوویں باہر کھلو رہے صدیق پاک آندے نے علی جاؤ نا اندر پہلا تسی
سبحان اللہ سبحان اللہ تساں کہ انہیں کوئی جملے نو عام سمجھ لے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے علی پاک تہاڈا حق بہت ہے تسی اندر جاؤ سبحان اللہ تسی چلو پہلا وہ اندر جناب اللہ تساں ہی پہلا جانا ہے سبحان اللہ دیکھو محبت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے خاندان کو کیا سمجھا تھا محبت سے پر نور سمجھا تھا سبحان اللہ علی پاک تسی جاؤ نہ کرنا تسی پہلا جاؤ ہوں سنو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جواب کی دیتا انہاں کیا علی میں تواڈے تو پہلا کیویں اندر جا سکنا سبحان اللہ تواڈے بارے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری تے علی دی اتنی قربت ہے جنی میری تے میرے رب دی قربت ہے میری تے علی دی اتنی قربت ہے جنی میری تے میرے رب دی قربت ہے کہ میں علی تو اللہ پہل کیویں کر سکتا میں کیویں پہلا جاؤں ہن علی پاک دا جواب سنو کہنے لگے تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تواڈے نالوں پیار کیویں کر سکنا تواڈے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلمہ پڑھن تو پہلے اسلام لیاؤن تو پہلے ایمان لیاؤن تو پہلے ہر کسے مینوں جھٹلایا سوائے ابو بکر صدیق نے جناب میں کیویں پہلا تواڈی کیا شان ہے نال ہی مولا علی پاک بولے فرمایا میں صدیق دے بولن تو پہلا پھر بولا حضرت علی پاک رضی اللہ تو پھر بولے کہنے لگے میں صدیق تو پہلا نہیں جانا کیوں تواڈی تے شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کی فرمایا ہے کہ صبح دے ٹائم ہر کسی دے دروازے تے طریقی ہوندی ہے سوائے ابو بکر صدیق دے دروازے تے سبحان اللہ دوویں کھلو کے پیر بھائی صلاح کر دین ہن کریے کی سبحان اللہ ہن کریے کی کیا کہتے کیتا پھر کی سبحان اللہ آج بھائی کھیدو بن گئی ماشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما رہے سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ تشریف فرما رہے اگے حجرہ پاک دا دروازہ آ گیا سبحان اللہ دوواں پیر بھائیاں آپس وچ ایک دوجے دے ہاتھ پھڑے سبحان اللہ آندے نے ہن وکھریا وکھریا جدوں مصطفیٰ نے نہیں آن دیتا تے پھر وکھریا کیوں جائیے آؤ صدیق دوویں رل کے ہی اندر چلنے سبحان اللہ تینوں 1400 سال بعد کیویں کو بک گیا کہ نفرتاں پھیلائی آئی انہاں تے دیکھو آپس دی محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خانوادے دا احترام کی سبحان اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ بہت اچھا انداز سبحان اللہ زبردست اب سنیے حضرت ایک اور صحابی حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے تھوڑی دیر لگی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے سبحان اللہ پھر تھوڑی دیر لگی جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دل کرتا ہے میں سیدہ پاک دی بارگاہ سلامی دے رہا ہوں میرا بڑی دیر دا دل کرتا ہے جی زبردست ماشاءاللہ تسی تیار ہو سلام ایمان تازہ میں تمہیں سچی گل دساں کہ مینوں تو جدوں کوئی مشکل آندی ہے میں تے پچھلی راتی 2 نفل پڑھ گیا کہ سیدہ پاک نماز اللہ کر میری مشکل ہے اپنے ابو جی دی خدمت ذرا میری سفارش کر دیا تہاڈی سرکار موڑنی نہیں میرا کام ہو جانا اور میں تے جیڑا کوئی پوچھے نہ زورا مشکل ہے میں نہ بھی آ کام کر سبحان اللہ اے طریقہ دسی جی ہاں سچی گل نہیں بالکل بڑا کریم ہے میرا رب ماشاءاللہ سیدہ پاک دی بارگاہ اسلامی عرض کر لئیے کہ تو ہے پاک نبی کی بہار فاطمہ تو ہے پاک نبی کی
बहार फातिमा तू है बागे नबी की बहार फातिमा है शर्मो हयादी ताजदार 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 फातिमा क़यामत वाले दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहजादी दी सवारी गुजरती होएगी हाथवे गैबी जो आवाज आएगी ये मैदान माशर में जमन वालियो सारे अपनी निगाहां ते तौना नीवियां कर लो मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहजादी गुजरन वाली है 70,000 हूरां दे चुरमर दे अंदर आप गुजर जाणगियां जन्नत में दाखिल हो जाणगियां क्यों ऐ शर्मो है यारी ताजदार फातिमा ऐ शर्मो है यारी ताजदार पहला तुसा पढ़िया सी ओ जोख नहीं तुसी देंदे पे हुण ते कबूल होंदियां लम्हे आउंदे जे पे बल्कि आ गए होए ने मिलके जरा कह दियो शर्मो है यारी ताजदार शर्मो है यारी ताजदार शर्मो है यारी ताजदार फातिमा और हूरान जन्नत तेरे दर की गली से हूरान जन्नत तेरे दर की गली से तेरे कदमों पे होती है निसार फातिमा तेरे कदमों पे होती है निसार तेरे कदमों पे होती है निसार फातिमा तेरे कदमों पे होती है निसार फातिमा और थोड़ी शान की है सईदा कायनात थोड़ी अजमत तो मेरे वर्गे लातादाद निशार हो जान कुर्बान हो जान थोड़ी अजमत तो निशार जावा कि चेहरा नबी का सुर्ख हो जाए चेहरा नबी का सुर्ख हो जाए होती है जब तू बेकरार फातिमा होती है जब तू बेकरार फातिमा होती है जब तू बेकरार फातिमा और तू हर में अली और बेटी नबी कौन शान बयान करे सईदा पाक तू घर में अली और बेटी नबी की हर मंद ने बीवी नू औरत दियां मेन तीन हैसीयतां हुंदियां ने पहला वो बेटी है फिर वो बीवी है फिर वो मां है सईदा थोड़ी अजमत तो निसार जाइए तुसी बेटी इमामुल अंबिया दी हो ते बीवी अलीउल मुर्तजा शेर खुदा दी हो ते मां हसने मुस्तफा ते हुसैन सैयदुल शुहदा दी हो आखिया तू हर में अली और बेटी नबी तू हर में अली और बेटी नबी की जिब्रील
جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے، جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ۔ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرماندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مولا کائنات تشریف لے آئے، سیدہ کائنات تشریف لے آئی، مولا حسن بھی آ گئے، مولا حسین بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا ہے، اپنے سجے پاسے حضرت سیدنا علی پاک نو بٹھا لیا، اپنے کھبے پاسے حضرت سیدہ پاک نو بٹھا لیا، اپنی گودی دے اندر سجے پاسے حضرت سیدنا امام حسن نو بٹھایا، گودی وچ کھبے پاسے مولا حسین نو بٹھایا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اتے چادر دے لئی، اتے کمبل مبارک دے لیا، اتے جنو کملیاں نے اتے دے لئی، تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ باہر کٹے نے، اللہ دی بارگاہ چ التجا کی دی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میرے گھر والے نے، بولو کی عرض کیتا ہے میرے، اے میرے گھر والے نے، مولا میری اہل بیت نے، اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ انہاں تو پلیدیاں دور کر دے، انہاں نو ایک پاک کر دے جنہیں پاک کرن دا حق ہوندا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے۔ اچھا میرے دسو یہ چادر دے تھلے کون کون سے؟ کیا کہنا، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، بولو کیا کہنا، بسم اللہ، چادر کے نیچے کون کون کیا بات، اور کتنے؟ کیا کہنا، کتنے؟ 5۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 1، امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 2، جنتی عورتوں کی سردار سبحان اللہ، سیدہ کائنات زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ، کتنی ہوگی؟ 3، حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین، مولا حسن تے مولا حسین کیا کہنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے ہو گئے؟ انہاں وچوں کو ایک دسو کو پلیت ہے سی؟ بولو نہیں سی؟ یہ کی سن سارے؟ پاک۔ تے اسی جو ہن 5 دن پاک آکھیں کی سن تکلیف کا دی؟ ہو ویندی انہیں آٹومیٹک ہو ویندی، نسل ودی ہے ماشاءاللہ آپ کے۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ بڑھیا، چادر دے تھلے کنے نے؟ اے نے 5 تن، یہ سارے پاک، بے شک بے شک، حق یہ سارے پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو تھلے دے کے دعا کر دینے پہ، بے شک اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حدیث دے جملے نے، یا اللہ انہاں تو پلیدیاں دور کر دے، انہاں نو پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق حق ہے۔ یا تے کوئی اے دسے کہ میرے آقا دی دعا قبول نہیں ہوئی؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، پانچتنی 1.25 لاکھ کروڑ نعرہ حیدری۔ کچھ کہہ سکتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی؟ بولو قبول ہوئی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اجابت کا جوڑا، عنایت کا سیرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، یہ قبول ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ پاک ہے، یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور پھر میرے امام دا حصہ نہ جگہ آپ نے فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت آپ دا ہی حصہ ہے جڑا آپ نے فرما دیتا ہے۔
فرمایا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا جی مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا جی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا جی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا بھی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل والے نے میرے آقا دے خون والے نے میرے آقا دی آل والے نے میرے آقا دی اولاد والے نے انہاں دی شان سارے دی اجتماعی طور دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک جملے دے اندر قصیدہ نوریہ دے اندر سمو کے رکھ دیتی ہے جی میں حضور فرما رہے سن سمندر جڑا ہے کوزے وچ بند ہو گیا ہے یہ میرے امام نے بھی کر کے بکھا چڑیا ہے فرماندے نے سونیا تو ہے این نوری تیرا صفی گرانا نور کا تو ہے این نوری تیرا صفی گرانا نور کا تو ہے نور
تیرا سب کلام کا. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ ام المومنین سارے دی ماں نہیں، صرف مومنہ دی ماں، مومنہ دی ماں حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے علم پاک دی. ایویں نکر تے کھلو کے گل کر چھڑنی تے چاہ لے ہوٹل چ بہ کے تے ماما تے بہ کے گلاں کر چھڑنیاں سوکھیاں. اور کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے علم پاک. اس ویلے میدان کربلا وچوں وہ مٹی لیا کے دیتی ہے نا جبریل علیہ السلام، آپ نے حضرت سیدہ ام سلمہ نو دیتی. فرمایا شیشی پا کے سنبھال لے، جدو یہ مٹی خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو. یہ پتر تو سدے گا تو پھر میں پڑھا سدیا شاہ رہا یہ تو بلائے گا. جدو یہ مٹی خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا. باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین بھی موجود سن، انہوں نے مٹی نہیں دیتی. یہ مٹی حضرت سیدہ ظاہراً زندہ نہیں ہونی سوائے ام سلمہ دے. یہ وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فرماتی ہیں میں گھر نماز بھی پڑھتی سا اپنے حجرے وچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما سن. آپ نے نا زمین تے چادر بچھا لئی اپنی تے کچھ چادر تے تشریف فرما ہو گئے بہ گئے. تھوڑی دیر لگی تے مولا علی آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی آ گئے ہو؟ جی آقا. فرمایا میرے سجے آ جائے. تھوڑی دیر لگی تے سیدہ پاک بھی آ گئی. فاطمہ آئے ہو؟ جی بھائی ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. مولا حسن بھی آگے مولا حسین بھی آگے. حضرت ام سلمہ فرما دیا نا چادر بچی سی نا آگے وہ اس طرح دے ایسا چوکے نا میں تے پنڈ ہی رہنا مجھے تے انہاں طریقیاں دا ہی پتہ ہے. تسی تے ہن ماشاءاللہ اسلام آباد بیٹھے ہو تھانوں نہ سمجھ آؤندی. چادر چکی جڑی فاضل بچی سی نا وہ اس طرح چوک کے آپ نے اس طرح اتنے دے دی. وہی دعا کی تھی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اللہ جڑے چادر تھلے نے میرے گھر والے نے. اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. حضرت سیدہ ام سلمہ نے میں نماز پڑھی تے میں باہر منظر ویکھیا، منظر بڑا سوادی بنیا، منظر بڑا خوبصورت جہا بنیا. ایسا گلدستہ سجیا آندیاں نے میں چادر چوکے نا تے اپنا سر وچ کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. سرکار نے چادر کھینچ لئی، کھینچ کے فرمایا ام سلمہ انت علی خیرن، تو تے پہلے ہی بلائی ہوتے ہوئے. سبحان اللہ. تو تے پہلے ہی بلائی ہوتے ہوئے. کیا مطلب؟ اینو تے قرآن نے پہلے ہی میری اہل بیعت آگ چھڑیا ہوا ہے. لوگاں نے روڑا تے پانا ہے انہاں دے بارے چ، انہاں دے بارے چ جنہاں میں چادر تھلے دئی بیٹھا. تیرے بارے تے کسے روڑا پانا ہی نہیں. سارے نوں پتہ ہے کہ بیوی گھر والی بھی ہوندی. سبحان اللہ. بالکل روڑا تے پینا ہے نہ اتے آ کے قرآن تے سارے چھتی چھتی مان لینا ہے، پر میں اتے کملی دے کے تھلے رکھ کے آیت تفہیم دعائیہ کلمات میں کنوائٹ کر کے اللہ دی بارگاہ میں دعا پہ کرنا مولا اے بھی میرے گھر والے دے. اچھا یہ دسو یہ جوائی جڑے ہوندے نے بھی گھر والے ہوندے؟ بولو گھر والے ہوندے نے کہ نہیں؟ یہ جمیا نالوں پیارے لگتے ہیں. دماد جڑے پتر سکا کے نہ بھائی سکوٹر لے دیو ہونڈا سٹی، وہ پیچھے لکھا ہوندا میں تے لے بھی لئی.
ابا جی آدھے نے پتر چل اگلی تنخواہ یہ آدھے تنخواہ بھی گزارا چل جائے بس ٹھیک ہے. دماد آ جائے آ گیا کہ ابو جی روپیہ 50,000 دیو گڈی لینی تھوڑا ہے کسی کو لے کے بھی دئی دا کہ بولو تو صحیح یہ نے ساڈے تواڈے جوائی جنہوں نے کروں تیاں میرے آقا نے دتیاں نے گل ہو گئی حضور چس ساری گل سن اے کر کے اے سن میں بڑی بیٹی دی جدو شادی کرا ایک داماد میرے گھر آ گیا بولو تو صحیح ایک داماد میرے گھر آ گیا دوسری جوان ہوئے گی پھر میں رشتہ تلاش کراں گا حضور میں پتہ لگ جائے گھر چنگا ہے خاندانی لوگ نے منڈا نمازی ہے پرہیزگار ہے کاروبار بھی ٹھیک ہے سونا سلکھڑا ہے میں سارا کچھ ویکھن تو پہلا یہ بھی ویکھنا ہے کہ کدے میرے پہلے دماغ دا مخالف تے نہیں سبحان اللہ یہ بھی میں غور کرنا کدے میرے پہلے جوائی نال کوئی دی عقیدے دی مخالفت کوئی سیاسی مخالفت کوئی طبی مخالفت کوئی اندرونی مخالفت کوئی بیرونی مخالفت کوئی معاشرتی مخالفت کسی طرح دی مخالفت تے نہیں دو تیاں دتیاں حضرت سیدنا عثمان غنی سبحان اللہ جگر کا ٹکڑا فاطمہ تو بیٹا منی فاطمہ تو جگر کا ٹکڑا ہے وہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور یہ دونوں مرتبہ میرے آقا نے سوچا ہوگا کوئی مخالفت تو نہیں ساتھ ہی جبریل آ گئے ساتھ ہی جبریل السلام رب العالمین نے فرمایا جبریل جا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اور جا دی آیت کریمہ دا نزول کر دے مازاد دے کاجل والیا کوئی مخالفت نہیں میں رب گواہی دینا وا پیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی امتحان لے لیا ہوئے انہاں کے دل تقوی اتے پورے اترے ہوئے شادی ہوگی پھر گل سنو یہ دو او سن جڑے داماد بن کے تے دولہا بن کے میرے آقا دے بیڑے آئے سبحان اللہ دولہا بنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دو او نے جنہ کر دولہا بن کے میرے آقا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ دسو اسی کہ نام جھڑی ہے دو دولہا بن کے آئے تو دوں دے کر دولہا بن کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس واسطے سنیاں تیرا عقیدہ سچا ہے جڑے در والے نے وہ بھی شانہ والے جڑے اندر گھر والے نے وہ بھی بڑی شانہ والے ان کو شانہ کھو سکتا ہے دتیاں بھی رب نے اسی ٹیلے پہ لائیے بھی ایسا آل بیت کرام دی شان نہیں کرتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کون کھوئے کون کھوئے ایڈے روڑا پاندے ایسا سعودی عرب میں قبضہ کر کے شیخین کریمین کو کٹنا ہے جنت بقیع دفن کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میں کہا تُسا آپ سمایا ہو سمایا میرے رب دے رسول ہاں سرکار نو تگڑے ہوئے کھڑ لیا رب نو ڈاٹے ہوئے کھڑ لیا اس واسطے تیرا عقیدہ بڑا سچا تے پکا ہے اس واسطے میں اعلان کرنا ہونا ہر جگہ دے اندر ہر گلی دے اندر ہر بازار دے اندر ہر پروگرام دے اندر اس گل دا اعلان کرنا ہونا میرے کملی والے دا ہر بار بڑا سونا میرے کملی والے دا
سرکار کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام علی مقام مہدیہ نونا نواب کربلا. یہ بھی جملہ ہے حضور کیا بات نواب کربلا بیاؤ کوئی نہ نواب تو انہوں نے نواب آپ کالا باغ نہیں ہے یہ تک بولتا نواب آپ ریاست بہاول پور ہی نہیں بولتا میدان کربلا کا نواب حضرت سیدنا امام حسین لجپال ہے جنہوں نے 72 تن سارے قربان کر دیتے قربان کر کے چوری سیدزادے نے چاڑی انہاں کیا یا رب العالمین ایک علی اکبر سی میرے کو بھی میں دے چھڑیا ایک علی اصغر سیو بھی دے چھڑیا ایک دونوں محمد سیو بھی دے چھڑیا ایک ابو بکر عمر دے عثمان برازر وہ بھی میں قربان کر دیتے ایک میرا بھائی عباس سی وہ دے بازو قدم ہو گئے جامع شہادت نوش کر گیا میرے پراسندیاں دو نشانیاں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے اور بھی چلا گیا قلبی بھی چلا گیا 72 تن قربان کر دیتے سید زادے نے آکھیا مولا جے میں تو راضی او میں حسین راضی جے میں تو راضی او میں حسین راضی وجہ کی ہے مولا اگر میرا 1000 علی اکبر بھی ہوگا میں واری واری کر کے سارے تیرے دین پہ قربان کر دے جانے سبحان اللہ تے ہن ساڈے حضور پتہ کی آندے نے ایک ووٹ ہے کی کرنا ہے کو بندہ اہل سنت و جماعت کا کھڑوتا ہوئے نا تو میرے کا آدھے بھائی ووٹ انہوں دے آئے میرے ایک ووٹ نہ کی پڑھ ہر بندہ انجی آتا ہے میرے ایک ووٹ نہ بھلا کی ہونا ہے ایک ووٹ دی قیمت پوچھنی آتے حضرت ہور کوڑ پہنچے ایک ووٹ نہ کی ہوتا ہے ایک کوئی ووٹ سی حضرت ہور دا رحمت اللہ تعالیٰ سے ایک ووٹ وہ بھی یزید دے تڑیوں کٹ کے تے امام حسین دے قدمہ میں نشانے کرتے کیوں دیتا اس واسطے دیتا کہ قیامت میں میرا حشر کی تے یزید دے نال نہ ہو میرا حشر امام علی مقام دے قدمہ میں چھوڑے جو یزیدی ہے ان کو یزیدیت مبارک جو حسینی ہے ان کو حسینیت مبارک ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمارا حشر قیامت کے دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے کیوں اسی نمازاں پڑھنے ہیں انہیں نرم و نازک جائے نمازاں ساڑھے کارپٹ بچھے مسیطاں بچھے نرم و نازک دریاں بچھیاں پھر بھی امام ذرا سجدہ تھوڑا جا لمبا کر دے نا تے نالی کمیٹی آئے بہ جاندے نے بعد اسلام پھیر دے امام بدلو آئے نے سجدہ لمبا کیتا ہے ڈرامہ چھیتی موقع لگے تو نال ہی کیبل نو فون پائی جی اج خیر اج چھیتی موقع گئے سانو لگتا ہے اج تھوڑا جہا رہندا سی ہسنا ہی گل غیرت کرنے والی گل امام ذرا رکعت لمبی کرے تو پھر کمیٹی والوں تکلیف لیکن کدی امام علی مقام دا سجدہ بھی تے ویکھو مدینہ منورہ دا سجادہ نشین ہے کوئی اس تو آستانہ بولو سارا کچھ چھٹ کے نرم و نازک جائے نماز چھٹ کے پر کیف فضاواں چھٹ کے میدان کربلا وچ گئے کالے واسطے لوکاں نوں دسن واسطے کہ جین دے بھی کوئی طریقے ہوندے زندگی گزار دیا تے حسینی بن کے زندگی گزار کردار حسینی بنا تے گفتار حسینی بنا میرے امام علی مقام میں مصر آپ کی نظر لگا کر میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر انہاں نرم و نازک مصلیاں دے سجدے نہیں کیتے بلکہ ہر پاسے تیراں دا میہ پیا ہویا ہے میدان کربلا دی سرزمین ہے اس تے تیراں دی بارشاں ہویاں نے میرے آقا امام علی مقام جمعہ دا ٹائم اوتھے سجدہ کر کے کائنات نوں دسیا ہے تیروں کے مصلی پہ وہ سجدائے شکرانہ تیروں کے
مسلے پہ وہ سجدائے شکرانہ تیروں کے مسلے پہ وہ سجدائے شکرانہ تیروں کے مسلے پہ وہ سجدائے شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا کا رولا پا دیتا ہے شور مچا دیتا ہے دو شرادیاں بھی لڑائی ہوتی رہی ہے میں کیا خبردار جنہوں پتہ ہی نہیں شہزادہ ہو نہیں تیرا زانی ہوئے شرابی ہوئے بدماش ہوئے بچاش ہوئے بے نمازی ہوئے میرے آقا کی سنت کا تارک ہوئے شریعت مصطفیٰ کے حدہ نو توڑن والا ہوئے وہ کبھی شہزادہ نہیں ہو سکتا شہزادہ ہو جیڑا جمعے انہیں کنہ میں جزان نبیاں دا سردار آتا ہے وہ شہزادہ ہے جنہوں گڑتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیتی جیڑا ٹور کے آوے تو میرے آقا بازو پھیلالن تے سینے لالن حسین آؤ جیڑا گورے نبوت کے کھیڑتا ہے وہ شہزادہ ہے سیدہ کائنات دی گودی بچ وہ شہزادہ روے میرے آقا فرمان فاطمہ میرے پتر حسین نو روڑ نہ دیا کر یہ روندہ ہے تو میری طبیعت پریشان ہوتی انہوں روڑ نہ دیا کر وہ شہزادہ ہے اللہ اکبر اس واسطے اس قرآن نے بھی توقیر نو بھول نہ جائے کبھی انہاں دی عزت نو بھول نہ جائے انہاں دے مقام تے وقار نو بھول نہ جائے شاعر ایک بڑی پیاری ترجمانی کر گیا معروضات میری ختم بڑی پیاری ترجمانی کر گیا ہے وہ کیا گیا ہے عظمت آل نبی بھولنا جانا لو میں ذرا روایتی انداز میں تھوڑا ہٹ کے پڑھ گیا عظمت بندہ وہ چنگا ہوگا جدا اخیر چنگا ہو جائے کیڑا کیڑا آخری وقت میں یہ ذکر دے وچ میرے نال ہے جی ماشاءاللہ سارے نال بس تھوڑا جا 2-3 منٹ ذرا میرے نال رل جاؤ تے سب مل کے ذرا اخیر چنگا کر لیں مصرت مل کے ذرا کیا جو عظمت عظمت آل نبی بھولنا اللہ اسالکم علیہ اجرا ان المفضل فی القربى عظمت آل نبی بھولنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھولنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عظمت آل نبی الحسن والحسین ہما رہانتا یا من الدنیا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ عظمت آل نبی عظمت آل نبی سلے جا رہی شامل ہو جاؤ عظمت
جانا لوگو عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ حضرات، میں اللہ کی توفیق سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے، اہل بیت کرام کے قدموں کے صدقے میں، اپنے مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ فیض سے، والدین کی دعاؤں سے، حضور قبلہ عالم کی نگاہ کرم سے، میں ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں جو مجھے توفیق ملی مالک کی طرف سے، میں نے آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کی۔ ناقص علم، ناقص عمل، بس میرا اللہ قبول فرما دے، غلطیوں سے درگزر فرما کر قبول فرما دے۔ میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچی بات ہے، یہ بیٹھے نہیں، یہ بٹھائے گئے۔ جن پہ نگاہ ہوتی ہے وہی بیٹھتا ہے، ورنہ جس کا نام خارج ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جنہوں نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا، ہم ان کے لیے بیٹھ بھی نہ سکے۔ میرا اللہ قبول فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب کے صاحبزادہ صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے اور ان کی نگاہوں کی ٹھنڈک بنائے، بچے کو عالم بنائے، باعمل بنائے، حافظ بنائے، باعمل بنائے۔ عمل بڑی ضروری چیز ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، لیکن جب تک کردار حسینی نہ بنے گا، گفتار حسینی نہیں بنے گی، ہم اپنے دعوے میں ناقص پائے جائیں گے۔ نماز پنجگانہ یہ حسینی کردار ہے۔ وارث ایسا ہوتا، بولو جھوٹ تو بچنا، یہ حسینی کردار ہے۔ غیبت، چغلی، اس تو کنارہ کشی، چغلی یا تن اختیار کرنا، یہ حسینی کردار ہے۔ کٹ تولن تو بچنا تے کٹ ناپن تو بچنا، یہ حسینی کردار ہے۔ اور اج دے دور وچ موبائلاں دے ذریعے لوگاں دی بہو بیٹیاں دی عزت نوں برباد کرنا، رات 3-3 4-4 بجے تک یہودی کمپنیاں دے پیکج لے کے لوگاں دیاں دھیاں بہناں نال بے حیائی دے کلام تے گفتگو کرنا، اور ایک بھول جانا کہ کتے میری زندگی دی اج آخری رات تے نہیں۔ جیویں جیویں جھوٹا لارا موت کھڑی سے روتے، تیرے نالوں لکھاں سونے خاک اندر رل سوتے۔ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ قبرستان گئے، قبر نو پنجابی چ ٹیری آندے نے، ٹیری آندے نے ویکھ فریدا ٹیریاں اتے ککھ پئے، اتھوں آوندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر ایتھے لگ گئے۔ مرنا ہی ہزاراں من مٹی تھلے جانے۔ نگاہ پاک کر، سوچ پاک کر۔ اگر اج تو کسی دی ماں، بہن، بیٹی تے بہو دا حیا کرے گا نا، رب دوسرے دی نگاہاں وچ تیری ماں، بہن تے بیٹی تے بہو دا حیا پیدا فرما دے گا۔ ورنہ یہ مکافات عمل ہے، یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بنا کیا ہے۔ الامان والحفیظ، اس واسطے اپنے دل اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیو، یہودی کمپنیاں نہ دیو۔ انہوں نے دسو اساں تواڈے کو پیسے دے کے موبائل لائے، پیسے دے کے سیما لائیاں، پیسے دے کے لوڈ لیا، پر تانوں دل نہیں دیتا۔ دل اساں اپنے خدا دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، لیکن ہوئے گا کدوں؟ ادو جدو کردار کا گفتار حسینی بڑھے گا۔ نماز پنجگانہ نوجوانوں، نماز پنجگانہ اے پھٹیاں تے بہ کے نہ ٹر جائے جی دنیا تے، چاواں پیندے نہ ٹر جائے۔ بے حیا
میں جڑے بیٹھے ہو نا والدین جنہوں نے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کیتا ہے میں انہوں واسطے گل لگا کرن حضور اجازت ہے میں گل کرنا میں گل لگا کرن بہت اعلیٰ پیغام اگر اپنیاں بیٹیاں تے بیٹے اگر اپنیاں بیٹیاں اور بیٹیاں پکیزہ زندگی دینا چاہتے ہو او دا نسخہ تانوں گناہگار ایک دسدا ہے وہ یہ کہ اپنیاں دھیاں تے پتراں کزن سسٹم تو بچاؤ بالکل حق ہے ایک گھر دے چور جے بے شک حق ہے صحیح بات بے شک بہت کزن اعلیٰ پیغام یہ پھوپھی کا بیٹا ہے بھائی یہ تیرے گھر کیا کر رہا ہے تیری بیٹیاں جوان ہیں یہ کیا کر رہا ہے تیرے گھر یہ چھٹیاں گزارنے آیا ہے تیرے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے تیرے گھر میں غیرت نہیں ہے بہت زبردست تیریاں بیٹیاں جوان ہیں مامے کا پتر یہ ان کا کزن ہے میری بچیوں کا کزن ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ سردیوں کی چھٹیوں 10 چھٹیاں ہوئی تھی ادھر آ گیا ہے یہ گھر کا بیٹی لمکا ڈائے یہ وہ ہے کزن بچائیں اپنی بیٹیوں بچائیں اپنے بیٹوں کو میری دعا ہے دلی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی بیٹیوں کو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے ان کے نقش قدم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھا میسج اچھا پیغام ماشاءاللہ پھر رہ نہیں سکتا میں زبردست کچھ گل میں ننگیاں ترنگیاں کر جانا یہ حق دی بہت اچھی کیونکہ غیرت اوپر دی ہے ساڈے سانگلا ہل دے علاقے وچ رواج ہے جدوں بیٹیاں دی شادی کر رہے ہیں نا سو تے دولہا دی گڈی تک اوندیاں تک او قرآن پاک دا سایہ سر تے کری دے تواڈے بھی ہے رواج تقریباً انجی سن لو پھر گل جے اندروں تواڈی جاگ پوے نا او چیز تے گل میری سن لو بھائی ہوئے تے بہن دے سر تے باپ ہوئے تے دھی دے سر تے اس گڈی تک اوندیاں تک قرآن دا سایہ کرتے ہیں لیکن اے میرے بھائی اے میرے بزرگ کبھی قرآن دا سایہ کرن تو پہلا یہ بھی سوچیا سی کہ میں بیٹی دے سینے وچ قرآن دا نور اتاریا کہ میں انہوں ایک ہی گل چھڑی میری گل تے غور کریا جائے جے ٹائم لگا تے غور کر لے نہ لگا تے نہ سی بہت بڑی نصیحت ہے بہت بڑی نصیحت بہت بڑی نصیحت بہت بڑی نصیحت جب تک یہ سینے قرآن سے روشن نہیں ہوں گے تب تک عمل کی دنیا میں بہار نہیں آئے گی او سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک وال بھی ننگا ہو اللہ اکبر کبیرہ بہت بڑا میسج تے غیرت برداشت نہ کرے تے ساڑیاں دے سارے ہی ننگے ہو غیر محرم گھر وچ کو پرواہ ہے بولو نہیں سن لو عطا المصطفیٰ رضوی دی گل کلو ایک گوشت لئیے نا کلو تے کساب نو آکھی نہ پائی جی کالے شاپر چ پائی تے ڈبل کری پھر نال ایک تھیلا لے آندا ہوندا او دے وچ پا کے کیوں بھائی جی اتنی حفاظت گوشت دی بھائی اینوں نظر نہ لگ جائے جیڑا کلو گوشت لے آئے انہوں نظر لگن دا خدشہ ہے تے جیڑا 1.5 من بھا کے موٹر سائیکل تے ننگے والا نا بازار چ لئی پھر رہے انہوں کسے دی نظر لگن دا خدشہ نہیں کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھول گیا النظر سہم من سہام الشیطان نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے جو پردے کی چیز ہے اس کو پردہ میں رکھ تاکہ اس کی گودی میں اللہ کے ولی آئے ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے جنم دیا تھا یہ اوپر سے گرے تھے پیر سیال لاجپال کو تاجدار گورڈا کو تاجدار بھیرا شریف کو تاجدار سوات کو تاجدار پاک بدر شریف کو تاجدار چورا شریف کو تاجدار علی پور شہیدہ شریف کو تاجدار سرکپور شریف کو کس نے جنم دیا ماں نے جنم دیا وہ مائیں نیک تھی
ان کی گودیاں نیک تھیں، ان کی کھوک نیک تھی، باپ کی پشت پاک تھی، سلب پاک تھی. لیکن آج ماں کا کردار وہ نہیں رہا. ماں بازار کی زینت بن گئی، اور جب باپ علی ہو، ماں فاطمہ زہرا ہو، تو گودی میں جو پھول کھلے اس کو حسن اور حسین کہا جاتا ہے. اور جب باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو، اور ماں ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا ہو، تو گودی میں جو پھول آئے اس کو عبد القادر جیلانی کہا کرتے ہیں. تھوڑے بچے تو یہ سارا کوئی یاد آیا آپ کے بہت بڑا پیغام، بہت بڑا پیغام. تو اپنی سلمیں نیک رکھو، پاک رکھو. میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.